اسی طرح کچھ واقعات اور ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آخری آدمی جنت میں جائے گا اس کا بھی مجھے پتہ ہے، وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور سب سے پہلے بھی جو جائے گا اس کا بھی پتہ ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ ایک مومن کو ایک بندے کو اللہ تعالیٰ آگ سے نکالیں گے۔ دو واقعات الگ الگ میں بیان کرتا ہوں، یہ پہلے سن لیں۔ ایک بندے کو آگ سے نکالا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے جا ذرا یہ جنت کا سین دیکھ کے آ، منظر دیکھ کے آ۔ اب جب جہاں سے وہ دیکھے گا اس کو ایسے لگے گا جنت فل ہو گئی ہے، بھر گئی ہے، ساری بھر گئی ہے جنت۔ اب آئے گا تو اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے چل دیکھا ہے جنت؟ ہاں دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمنا کر، جو تو کرے گا ملے گا، تمنا کرتا جائے گا، وہ سارا کچھ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے 10 گنا تمہیں ملے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ آپ بادشاہ ہیں اور جنت تو بھری پڑی ہے، تو اس طرح؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں، اللہ کا راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مسکرا پڑیں گے کہ اس کے اس بات پر کہ اللہ کی قدرت کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو پھر اس کی تمنا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس سوال پر کہ یا اللہ تو مذاق کرتا ہے، تو بادشاہ ہے، آپ اس پہ مسکرا پڑیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ ایک مسلمان بندے کو لایا جائے گا، اس کے گناہ چھوٹے چھوٹے گناہ اس کو یاد کروائے جائیں گے کہ تیرا فلاں گناہ بھی ہے، فلاں بھی ہے۔ وہ ڈرتا ہوگا کہ ابھی بڑے بڑے گناہ ہیں جو سامنے لسٹ آنے والی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اللہ تعالیٰ اعلان کر دیں گے کہ جا تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا۔ اللہ بڑی اللہ کی رحمت ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ کی رحمت ہے کہ جو سفارش میں بھی نہیں نا لوگ آئیں گے، بعد میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جائیں گے۔ لوگوں نے اللہ کا صرف خوف پھیلایا ہوا ہے کہ ڈر ہے ہم فلاں کی پناہ، یہ اللہ کے بندو اللہ سب سے زیادہ رحیم ہے، یہ رحمت للعالمین نبی بھی اللہ نے ان کو بنا کے بھیجا ہے۔ حدیث پڑھے کہ اللہ تعالیٰ آخر میں وہ اپنی وہ ایک پورا چلو بھر لوگوں کو دوزخ سے جنت میں نکالیں گے، صحیح حدیث ہے۔ تو پھر جب اس کی گناہوں کو نیکیوں میں بدلنا شروع ہو جائے گا نا، تو پھر وہ کہے گا میرا فلاں گناہ نہیں نظر آ رہا، پھر اللہ کے نبی اس پہ مسکرا پڑے کہ پھر خود بتائے گا میرا فلاں گناہ نہیں، اس کو بھی نیکیوں میں بدلو، فلاں بھی ہے، اس پہ اللہ کے نبی مسکرائے۔ یہ رب کی رحمت کے حصول پہ اللہ کے نبی مسکرائے۔ آخری واقعہ، انصاری صحابی ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار میں سے تھے اور اوس قبیلے کے سرداروں میں سے تھے، ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مسلمان ہوئے بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر، بڑے عظیم صحابی تھے۔ ان کا ایک واقعہ بڑا ایمان افروز ہے، وہ بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ جنگ بدر میں سواریاں تھوڑی تھیں، بڑے جلیل القدر یہ صحابی تھے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا نام ہے رفاعہ بن عبد المنذر، رفاعہ بن عبد المنذر، ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہے۔ تو جنگ بدر کے موقع پر سواریاں تھوڑی تھیں، تو ایک سواری پہ 3 سوار ہوتے تھے۔ ان کی شان دیکھیں، یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ یہ 3 تھے، ابو لبابہ، پیارے نبی کریم اور حضرت علی، یہ تینوں ایک سواری پہ تھے۔ جب ان میں سے کسی کی باری آتی نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کرتے کہ آپ سوار ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے نبی کہتے تم مجھ سے زیادہ پیدل نہیں چل سکتے، میں تم سے زیادہ پیدل چلنے پہ قادر ہوں۔ اور اگلی بات سنیں، آپ فرماتے ہیں مجھے بھی اللہ کے ثواب کی ضرورت ہے، جا کے حدیث پڑھ لیں۔ یہ الفاظ ہیں، یہ میں نے بار بار پڑھے، ان الفاظ پہ غور کیے۔ پھر تھوڑی دور گئے تو یہی ابو لبابہ ہیں، انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نائب بنا کے مدینہ منورہ میں بھیج دیا۔ دونوں عظمتیں ایک وقت میں مل گئی، میرے نبی کی مائیت مل گئی، پھر نیابت ملی،
کیا مدینہ منورہ میں میرے نائب ہے؟ بنو قینقاع کے خلاف جنگ تھی پھر بھی یہ نائب بنے. اسی طرح ایک اور جنگ ہے غزوہ سویق غالباً، اس میں بھی یہ نائب تھے. بڑے عظیم صحابی، اوس کے سردار تھے، بڑے وجاہت والے یہ صحابی تھے. یہ ان کی میں نے چند عظمتیں بیان کی. اب واقعہ سنیں. ہوا کیا ان سے؟ ہوا یہ کہ بنو قریظہ اور یہ اوس، انصار کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج. بنو قریظہ اور اوس ایک دوسرے کے حلیف تھے، یعنی ان کا ایک دوسرے سے یہ قسمیں تھیں کہ ایک دوسرے کے مشکل وقت میں کام آنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک دوسرے کے حلیف تھے. حلیف قسمیں کھا کے یہ پکے معاہدے کرتے تھے کہ بھئی ایک دوسرے کے کام آنا ہے. ان کے ساتھ حلیفیت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو قریظہ، انہوں نے بہت بڑی غداری کی تھی، ان کو کہا کہ تم ہتھیار ڈال کے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سرنڈر کر دو. انہوں نے مشورے کے لیے انہیں بلایا، ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ یہ ان کے حلیف تھے، یہ سردار بھی تھے. مشورے کے لیے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے لیے بھیجا. ہوا یہ کہ انہیں کہتے ہیں یہ بنو قریظہ کو صلح کر لو. ساتھ ہی اشارہ کیا صلح نہ کی. اب یہ مشورے میں تھوڑی سی دیانتداری نہیں تھی. مشورہ تو دے ہے، ہمدردی بھی تھی نا کہ بنو قریظہ ہمدردی والے تھے، لیکن یہ اشارے سے ان کو بتائے کہ اگر صلح نہ کی تو تم نے ذبح ہو جانا ہے. اب جب واپس آئے تو ضمیر میں کھٹکا پیدا ہو گیا، ابو لبابہ تم نے تو بددیانتی کر دی اللہ کے نبی کے ساتھ، غلطی ہو گئی، غلطی کا احساس ہو گیا. کہتے ہیں کہ اگر وہ بنو قریظہ کوئی تیاری کر کے حملہ کرتے تو مسلمانوں کو بڑا نقصان ہو سکتا تھا. اب دیکھیں، آئے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ لیا. کہتے ہیں جب تک میری معافی کا اعلان نہیں نہ ہوگا ابو لبابہ یہاں سے نہیں جائے گا. نماز کے لیے اپنے آپ کو کھولتے، بنیادی ضروریات کے لیے کھولتے، کھانا پینا بھی چھوڑ دیا، کھانا پینا تلک چھوڑ دیا. کئی دن گزر گئے، کمزور ہو گئے. یہ قوت بصارت یہ بھی کمزور ہونا شروع ہو گئی، بہت کمزور ہو گئی. قوت سامعہ، سننے کی طاقت، یہ بھی بڑی کمزور ہو گئی. کمزوری سے غش پڑ رہے تھے. یہاں تک نوبت آ گئی، لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. آپ کی ظاہر ہے نوٹس میں بات تھی. آپ کہتے ہیں دیکھیں پھر پیارے نبی کہتے ہیں ابو لبابہ میرے پاس آتا، میں استغفار کر کے اس کے لیے استغفار کرتا. اللہ، یعنی یہ سخت، یہ جو انہوں نے اپنے اوپر پابندی لگا لی ہے، اب فیصلہ اللہ کی طرف سے آنا ہے. میرے پاس آ جاتے، اپنے آپ کو یوں ستون کے ساتھ باندھنے کی بجائے میرے پاس آتے، میں ان کے لیے استغفار کرتا. اللہ اکبر. میرے نبی نے یہاں پر بھی غصے کا اظہار اپنے صحابی پہ نہیں کیا اس نے، حالانکہ اسے پتہ چل گیا کہ بہت بڑی بددیانتی ہو گئی ہے. یہ اشارہ نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے یہود کے لیے. اب یہی حالت تھی. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں صبح کا وقت تھا تو اللہ کے نبی مسکراتے ہوئے اٹھے. میں نے پوچھا اللہ کے نبی کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ام سلمہ اللہ نے ابو لبابہ کی توبہ قبول کر لی ہے، اللہ نے اس کے لیے قرآن اتار دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عندہ اجر عظیم. یا ایھا الذین، یہ ساری آیتیں ان کے لیے اتری. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. یہ تین آیتیں اتری. صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. بڑے لوگ آئے کہ ابو لبابہ تیری یہ رسیاں ہم کھولیں گے، قربان جاؤں اس نبی کے جانثار پر. کہتے ہیں نہیں، کسی سے رسیاں نہیں کھلوانی، نبی رحمت للعالمین خود تشریف لائیں گے اور وہ ابو لبابہ کی رسیاں کھولیں گے. اللہ اکبر. پیارے نبی آئے اور ابو لبابہ کی رسیاں کھول دی. ابو لبابہ کو بڑی خوشی ہو گئی کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا. اعلان کر دیا کہ اللہ کے نبی میری جتنی جائیداد ہے ساری اللہ کے راہ میں وقف ہے.
اعلان کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں ابو لبابہ ساری نہیں، 1/3، 1/3 باقی اپنے پاس رکھو۔ یہ محبت کا عالم ہے۔ تو یہ ان کی توبہ قبول ہونے پر میرے نبی مسکرائے۔ تو خوشی اسی میں ہے کہ نبی کی امت کے لوگ سیدھی راہ پہ جائیں، جنت کے راستے پہ چلیں، یہ خوشی کی بات ہے، کیونکہ ہر امتی کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں۔ تو اگر ہم اپنے نبی کو اپنے سے خوش رکھنا چاہتے ہیں تو ایک عمل یہ بھی ہے کہ اس لیے اللہ کے نبی کی امت سے محبت کریں کہ ہمارے نبی کو اس امت سے محبت تھی۔ یہ نہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ امت سے ہی خارج کرنا شروع کر دیں، اختلاف رائے ہو جائے تو فوراً خارج، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ یہ کلمہ یہ بڑی مضبوط بنیاد ہے۔ تو ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسکراہٹیں ہیں ان میں بھی ہمارے اندر جو ہے ہمارے لیے اسباق موجود ہیں، حکمتیں موجود ہیں۔ آپ نے کوئی اجڑ آیا، اس کا سلیقہ طریقہ درست نہیں، مسکرا کے اس کو بھی ڈیل کر دیا۔ اپنی والدہ ام ایمن ان سے بھی آپ مسکرا کر ملے، اپنے احباب میں بیٹھتے تھے تو قربت کا اظہار ہوتا تھا، اہل خانہ میں ہوتے تھے تو چہرے پہ مسکراہٹیں ہوتی تھیں۔ صحابی بیان کرتا ہے کہ اللہ کے نبی کے چہرے پہ میں نے جتنی مسکراہٹیں دیکھی ہیں کسی کے چہرے پہ نہیں دیکھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ۔ ہاں یہاں پہ ایک اور بات نوٹ کرنے اسی ضمن میں، جھوٹ بول کے ہنسانا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو جھوٹ بول کے لوگوں کو ہنساتا ہے وہ اس کے لیے تباہی ہے۔ فرضی باتوں کے ذریعے لوگوں کو خوش کرنا، ہم ذمہ دار نہیں ہیں خوش کریں اپنے آپ کو تباہی میں ڈال کے۔ کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ جھوٹ بول کے خوش کریں گی یا فرضی باتیں نہیں۔ اسی طرح کسی ایک کا تمسخر اڑا کے یہ خوش رہنے کا طریقہ یہ بھی درست نہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بھی ہماری رہنمائی فرما دی ہے کہ کس طرح انسان اچھی زندگی گزار سکتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔